الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں سورہ حج کی آخری آیات پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رکوع، سجدہ اور نماز کے بارے میں فرمایا، پھر جہاد کی ترغیب دی، پھر دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کری، تنگی نہیں ہے کوئی، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کیا کیا آسانیاں اس میں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے، یعنی دین حنیف کہلاتا ہے، یہ توحید سب انبیاؤں کا ایک ہی طریقہ تھا، توحید۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ جد امجد تھے، تمام انبیاء ان کی اولادوں میں آئے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور امت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری امتوں پر گواہ ہوگی، اس کی پوری ڈیٹیل پڑھ لی تھی ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کے دین کو، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، بس وہ بہترین مددگار ہے اور وہی کارساز ہے بہترین۔ یہ سب ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ حج ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم پڑھیں گے سورہ مومنون، قرآن کی بہترین صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ مومنون کے بارے میں بتا دوں کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ترمذی میں، مسند احمد میں ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں وہ بتا نہیں رہا ہوں، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی 10 آیتوں کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ سورہ مومنون ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ قد جو ہے نا بیٹا، جہاں پہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ اس کو بالکل مہر جس کو نہیں کہتے وہ لگا دیتا ہے۔ قد سمع اللہ، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ اگر علم نحو کے حساب سے دیکھو تو یہ مستقبل کو حال سے ملا دیتا ہے، یعنی ہرگز ہے ایسی بات، ہرگز، کیسی بات کہ ہرگز یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فلاح کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا۔ جیسے کسان کھیت میں ہل چلاتے ہیں تو زمین پھاڑتے ہیں، اس میں دانہ اگاتے ہیں اور پھر اس کو پانی دیتے ہیں تو ایک پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو یہ فلاح وہ کامیابی ہے جو یقینی ہے، ہرگز یقینی ہے۔ قرآن میں دیکھو الفاظ کیسے اللہ نے استعمال کیے کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن لوگ، مومنون، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں، کہ مومن فلاح پا گئے، ہرگز کامیاب ہو گئے مومن۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی انشاءاللہ صفت بیان کرے گا آگے، کیا صفت ہے وہ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب پہلی صفت، سب سے پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کری کہ الذین، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع، وہ خضوع یا عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نماز۔ ہمارے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ جملہ بڑا غلط لوگ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا پورے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، ہر جگہ ذکر ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا ذکر ہے،
نماز قائم کیسے ہوگی؟ نماز قائم ایسی ہوگی کہ جتنا زیادہ اس میں خضوع و عاجزی ہوگی، جتنا اچھا وضو ہوگا، جتنے اچھے پاک صاف کپڑے ہوں گے، جتنی اچھی جگہ ہوگی، جتنا ماحول ایسا ہوگا کہ انسان کا دھیان نہیں بھٹکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرتا بھجوایا، بلکہ چادر بھجوائی، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرتا اس کو واپس بھجوا دو، کیونکہ اس کرتے نے مجھے نماز میں خشوع و خضوع سے غافل رکھا۔ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہا ہے، ناخنوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہ اپنے پانچوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے دامن کو دیکھ رہا ہے، اچھا اس کا کلر یہ ہے، کبھی جانماز کو دیکھ رہا ہے، یار یہاں یہ کنٹراسٹ ہے، ذہن میں سوال آ رہے ہوتے ہیں۔ جانماز پہ بھی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نشانات، لائنیں بنی ہوئی ہیں مختلف کلر میں، کنٹراسٹ بنا ہوا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھجوا دیا تھا کرتا، کیونکہ انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نظر کرنے کو منع کیا گیا ہے، شیطان نظر کو اچک لیتا ہے، کہ فوراً نظر کو اچکتا ہے، کہ نظر کو اچکا اور ذہن میں کچھ اور خیال ڈال دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ اور ہم لوگ جو ہے نا نماز قائم نہیں کر رہے ہوتے، صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ اتنی زبردست قسم کی یہ دعا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اصل یہی نماز ہی یہی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے، پتہ ہے؟ اتنی شاندار دعا، اور ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، کیا بنانا ہے، کیا پکانا ہے، مہمان آئیں گے، وہاں یہ جانا تھا، صبح اس کی کال آئی تھی، ابھی بچے آئیں گے تو یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سب کچھ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب مکمل کرتے ہیں تو کچھ لوگ نماز کا 10واں حصہ ثواب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چوتھا حصہ، کچھ لوگ تیسرا حصہ، کچھ لوگ ایک حصہ، کچھ پوری مکمل نماز کا ثواب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کہ جس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اور سامنے وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پڑھی ہے وہ حدیث کہ پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ نماز جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے ہر جگہ۔ پڑھنا تو اخبار ہوتا ہے، پڑھنا تو بک ہوتی ہے، پڑھنا تو نظم ہوتی ہے، پڑھنا تو شاعری ہوتی ہے، پڑھنا تو آرٹیکل ہوتا ہے، یہ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے کہ ایسے پڑھو کہ آپ کو پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور کس رب کے آگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، کہ خوف آنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا پوچھ لے، کیا حساب لے گا، ایک دن کھڑا ہونا اس کے آگے، اس خوف سے وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز میں قرات کر رہے ہوتے تھے تو ان کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی رونے کی وجہ سے، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ ہم لوگوں کی نمازیں کہاں ہیں؟ رکوع اور سجدے دیکھ لو۔ میں نے ایک حساب لگایا ہے، سکون سے اگر انسان نارمل طریقے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سکون سے، نارمل طریقے سے اگر آدمی پڑھے گا ہر چیز سمجھ کے، تو 2 رکعت جو وہ پڑھتا ہے نا اس میں 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز میں 12-13 منٹ لگتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنی نماز چیک کر لے، نارمل طریقے سے پڑھے، یہ نہیں کہ گھڑی میں اس وقت ٹائم نوٹ کر کے، کیونکہ وہ تو آہستہ پڑھے گا، وہ نارمل پڑھے، گھڑی میں ٹائم دیکھ کے وہ نارمل پڑھے کہ وہ کتنی دیر میں پڑھ رہا ہے۔ اور جو لوگ بہت آہستہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں ہر چیز کا، وہ 2 رکعت جو ہے 6, 7, 8 منٹ میں بھی پڑھتے ہیں، 4 رکعت 15-16 منٹ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو انسان کم سے کم ایسی نماز تو پڑھے کہ جس میں وہ پوری دعائیں شروع سے لے کے سلام تک اس کو پتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بھئی آپ ایسے کپڑے پہ نماز پڑھو، جانماز میں اگر آپ کے رنگ برنگی ہے، اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے، آپ اس پہ وائٹ چادر بچھا لو۔ کارپیٹ پہ نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں پہ وائٹ چادر بچھا لو، بلیک چادر بچھا لو۔
کوئی ایک کلر کی چادر ہو جس پہ ڈیزائننگ نہ ہو کوئی، کہ انسان کے ذہن میں وہ خیال نہ جائے کہ پورا دھیان اس کا صرف اور صرف اللہ پر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے بندہ. کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. سب سے ضروری یہ چیز ہے خشوع. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. والذین هم عن اللغو معرضون. اب دوسری صفت کیا بیان کی گئی ہے کامیاب لوگوں کی؟ اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں. لغویات کا مطلب فالتو کاموں سے، جس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے. ایک تو ہوتا نا، چلو دنیاوی فائدہ یہ کہ آپ حلال روزی کر رہے ہو. فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس کا کھانے کا کام ہے کہ گھر میں کھانا بنا رہا ہے یا وہ باہر سیل کرتا ہے کھانا، تو وہ کوشش کر رہا ہے اچھی چیز بنائے، اچھی سبزی لائے، اچھی فلاں چیز لائے، اچھے چاول لائے. وہ اس طرف تھوڑا دھیان لگا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ حلال کما رہا ہے. وہ دھیان دے رہا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی گندی یا بری چیز نہ کھلائے. وہ چیزیں کہ جو کسی کام کی نہیں ہے، مثلا ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں، ویسے یہ سب تو حرامی ہے. تصویر کا گھر میں ہونا ہی، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے آہستہ آہستہ، اور اس کا ہر ایک شکار ہے سوائے چند ایک گھروں کے. میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے ٹی وی، ہر گھر اس کا شکار ہے کہ جب وہ کھلتا ہے، اور اب تو اسمارٹ آ گئے کہ اس میں اور مزید یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. تو یہ لغویات میں شامل ہے. اس کے علاوہ کرکٹ، فٹ بال کے میچ، کرکٹ کے میچ، فلاں اسپورٹس، فلاں یہ اس طرح کے پروگرام آ گئے. یہ لغویات ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. ٹائم کی بہت اہمیت ہے دین میں کہ اپنا ٹائم جو لوگ برباد کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بیٹھ کے گپے لگانا دوستوں کے ساتھ یا کسی بھی پڑوسی کے ساتھ، یا اس کے ساتھ چائے بن رہی ہے، یا بس وہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کہہ کے لگ رہے ہیں. چلو انسان کسی کی طبیعت پوچھ رہا ہے، انسان کسی سے بات کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، آپس کے کوئی اور معاملات حل کر رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لغویات کی بات کر رہا ہوں میں کہ کسی نے ایک مذاق کیا، چٹکلا چھوڑا، اب اس کے پیچھے سب لگ گئے کہ اس پہ چٹکلوں پہ چٹکلے چل رہے ہیں. ایک نے ہنسی مذاق کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، اس کی بات کو نیچے کر دیا. پھر ایک اور جملہ کسی نے کسا، اس کی بات کو نیچے کر دیا، سب ہنس رہے ہیں. یہ لغویات ہیں ساری. حقیقت میں اگر ہم سوچیں تو ہم بھی ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. پھر دوسری طرف آ جاؤ، کیرم بورڈ، لوڈو، شطرنج، اس طرح کے کام، یا جو گھروں میں گیم کھیلتے ہیں جو لوگ، بہت سارے گیم اس میں شامل ہیں. جو بھی کارڈز کے گیم ہو گئے، بورڈ گیم ہو گئے، یا جس طرح کے بھی گیمز ہو گئے، یہ لغویات ہیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مومن کامیاب لوگوں کی پہچان بتائیے کہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، وہ اپنا وقت قیمتی سمجھتے ہیں کہ اس میں ذکر و اذکار کریں ان اوقات میں. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے بالکل کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں. کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جب ان کا وزن ہوگا قیامت والے دن میزان میں تو بہت بھاری ہوں گے. انسان اس کے ذکر و اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. لغویات کو، اچھا ایک دم سارا بندہ لغویات نہیں چھوڑے. اگر کسی کو ہے کہ کسی چیزوں کا وہ کہ تو آہستہ 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 اس کو کم کرے، پھر بالکل چھوڑ دے. کم کرے، اس میں کم کرتے کرتے ایک دن بنائے کہ بھائی میں یہ کام ایسے نہیں کروں گا. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5 6 7 8 9 دن میں پتہ چلے گا وہ بالکل کسی بھی چیز سے دور ہو جائے گا جو بھی لغویات ہیں. یہ دوسری بڑی صفت اللہ نے بتائی کامیاب مومنوں کی، جو کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. والذین
هم للزكاة فاعلون. اب اللہ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اچھا دیکھو، یہ سورت ہے مکی. زکوٰۃ جو ہے نا مدینے میں فرض ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، اور یہ ہے مکی سورت. تو یہاں پہ جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے نا، یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان کامیاب لوگوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور پھر باقاعدہ مدینے میں اس کو فرض کر دیا گیا. یہ باقاعدہ پھر مدینے میں فرض کر دی کہ لازمی ادا کرنی ہے، کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کا ایک پورا نصاب ہے. ہمارے معاشرے میں اتنی اونچ نیچ کیوں ہے؟ امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے صحیح، عشر کا سسٹم نہیں ہے صحیح. ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی پہ زکوٰۃ ہے، جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، اونٹ کی الگ زکوٰۃ ہے، گائے کی الگ ہے، بکریوں کی الگ زکوٰۃ ہے. ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے. پیسے پہ الگ ہے، سونے پہ الگ ہے. ایک تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور پھر جن کو پتہ ہے وہ پوری ادا بھی نہیں کر پاتے یا کرتے نہیں ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو پورے کے پورے معاشرے سے، پورے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی، پورے ملک سے. صحابہ کرام کے زمانے میں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے، ایسا دور انہوں نے دیکھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر گھومتے تھے، زکوٰۃ کے پیسے، اور ہمیں غریب کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. اور آخری زمانے میں بھی ایسا وقت آئے گا. قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مال لے کر زکوٰۃ و خیرات کے لیے ڈھونڈیں گے لوگ، اور ان کو نہیں ملیں گے غریب لوگ. اتنا زیادہ اسلامی نظام نافذ ہو چکے گا. یہ دجال کے بعد کی بات ہوگی میرا خیال ہے. بہرحال یہ کب پوری ہوتی ہے نشانی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے. ایسا سسٹم ہوگا. اسلامی نظام کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ اس کو نافذ کر دو، سود کو ختم کرو. قرآن اور حدیث میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے. ہمارے یہاں بینکنگ سسٹم دیکھو کتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے تو ملک کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے. اور زکوٰۃ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پیچھے ڈال دیا. لوگ صحیح معنوں میں اگر ہر بندہ اپنی زکوٰۃ اور صحیح طریقے سے ادا کرے، مطلب کہ بندے ڈھونڈ کر جو سفید پوش لوگ ہیں یا جو مستحق ہیں ان کو دے، تو غربت ختم ہو جائے گی اس ملک سے. لیکن بہت سے ایسے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے مہینے کی. ویسے تو سالانہ ہے، لیکن اگر اس کو ڈیوائڈ کرو تو مہینے میں کروڑوں روپے کی بنتی ہے، نہیں دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں کامیاب جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. والذین هم لفروجهم حافظون. اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب دیکھو، مرد عورت کا تو پورا جسم جو ہے نا وہ ستر ہے، اس کے سر کے بالوں سے لے کر اور پیروں کے ناخن تک سب کچھ ڈھکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ عورت کسی کے بھی آگے ظاہر نہیں کر سکتی. شدید پردہ. پھر مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مرد بھی پردہ کریں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ میں بتاتا ہوں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اب اللہ فرما رہے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا جن کنیزوں کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ وہ نہیں ہے ملامت زدہ.
اچھا، اب ایک تو چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک واحد رشتہ جو جوڑا ہے وہ جوڑا ہے میاں بیوی کا، جس میں مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے یا عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، چلی جاتی ہے اس کے نکاح میں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوست، یار، کلاس فیلو، کولیگ، اور یہ سب کوئی اس کا جو ہے نا کانسیپٹ نہیں ہے دین اسلام میں، یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو، یہاں پہ استعمال ہوا ہے ایک تو ازواجہم، اپنی بیویاں جو مردوں کے لیے حلال ہیں نکاح، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، وہ عورتیں بغیر نکاح کے مرد رکھ سکتا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ لونڈیاں۔ لونڈی کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی تھا اور یہ ابھی تک ہے سسٹم۔ لونڈی میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جب کسی سے جنگ کرتے ہیں کافروں سے، تو ان کا جو مال، اسباب اور بچے یا عورتیں سب قبضے میں آتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا مال اسباب کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی جو عورتیں قبضے میں آتی ہیں ان کو مجاہدین میں یا جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ لونڈیاں ہوتی ہیں۔ وہ بغیر نکاح کے انسان رکھ سکتا ہے لونڈی کو، اور پھر اس سے اس کی جو اولاد اگر ہوتی ہے تو وہ اولاد کے وہی حق ہیں، وہی نان نفقہ ہے، ویسے ہی ہے، سب کچھ وہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بغیر نکاح کے آدمی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ ضروری نہیں آدمی اس کو آزاد کر کے، آزاد کیسے کرے گا؟ وہ جو قیمت بولتی ہے وہ اس کو دے کر آزاد کر کے پھر اس سے نکاح بنا کر اپنی بیوی بھی بنا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے 3 لونڈیاں آئی تھی ایک جنگ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آزاد کیا، ان کی قیمت ادا کری، ان سے نکاح کیا، جس میں صفیہ بنت حی، دوسری ماریہ قرطبی ہے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کرام کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے نکاح آزاد کر کے نکاح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح آزاد نہیں کیا تھا ان کو۔ بہرحال یہ اپنا اختلاف ہے، لیکن جو صفیہ بنت حی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، یہ جنگ میں آئی تھی، اور اس کے بعد آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ تو یہ لونڈی کا جو سسٹم ہے یہ ابھی بھی ہے، لیکن ابھی ویسی جنگیں اور ویسا ہوتا نہیں ہے، ورنہ اگر جنگ ہو تو ابھی بھی یہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لونڈی کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں جو کہ بیوی کے ہوتے ہیں، وہی حقوق ہوتے ہیں لونڈی کے بھی، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس میں ابھی اتنی اس میں سے نہیں جا رہا، کیونکہ ایک تو ابھی ایسا ہے نہیں، تھوڑے سا یہ آیت آئی تو میں نے اس کا مطلب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی عورتوں سے تعلق کو جائز قرار دیا، ایک بیوی اور ایک لونڈی، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، پھر جو شخص تلاش کرے سوائے ان کے تو یہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان راستوں کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی شخص بھی کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی حدود سے باہر چلا جائے گا۔ جو بھی دین اسلام کی اللہ نے حدود بنائی ہے اس سے وہ باہر چلا جائے گا۔ دیکھو، مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اگر اپنی نماز ادا کرے پوری وقت پر، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی وفادار خدمت گزار ہو، تو قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اس کو اختیار دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جو کتنا آسان اور کتنا اچھا دین ہے کہ عورت 4 چیزوں کو پورا کر لے، نماز وقت پہ ادا کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو قیامت والے دن اللہ اس کو اختیار دے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے عورتوں کے لیے۔
دین اسلام نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کتنا اجر رکھا ہے. پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. اور اگر اچھا ایک چیز ذہن میں بھی رکھو، یہ صرف مردوں کو حکم ہے کہ لونڈی سے تعلق بنانا جائز ہے بغیر نکاح کے. عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ جنگ میں اگر کوئی غلام آتا ہے یا وہ کسی غلام کو خریدتی ہیں تو ان کے ساتھ تعلق بنائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے ایک غلام سے اپنا تعلق بنا لیا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور ان کو بتایا کہ میں نے اس غلام سے تعلق قائم کر لیا بغیر نکاح کے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں او ما ملکت ایمانہم. اس آیت کو اس نے پیش کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو انہوں نے فرمایا تو نے اس کی غلط تعویل کی ہے، یہ اجازت صرف مردوں کو عورتوں کے لیے ہے. تو پھر دونوں کو سزا دی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے، ہاں وہ ایک کام کر سکتی ہیں، اگر غلام ان کو پسند ہے اس کو آزاد کریں اور آزاد مرد سے پھر وہ نکاح کریں، یہ اجازت ہے عورتوں کو. یہ تھوڑا سا فرق سمجھو بس اس میں، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہ فرق اس کا سمجھ لو کہ لونڈی کیا ہوتی ہے، غلام کیا ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، کس سے کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے مومنین کی صفات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا مصداق بنا دے اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ تو ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی اور صحتوں میں اور ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکت عطا فرما دیجئے، اس میں اضافہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جو بھی یہ قرآن سننے والے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب پر رحم فرما دے اور سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ اے میرے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہم خالص ایمان کی حالت میں ہو. اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.